نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو حرم کعبہ میں دیکھا کہ آپ اپنا چہرہ فرش خاک پر رکھے ہوئے ہیں اور اپنے رب سے گریہ زاری کر رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اگر میں بخش دیے جانے کے قابل نہیں ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، تاکہ میں اس احساس سے شرمندہ نہ ہوں کہ نیک لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، نیک لوگ مجھے دیکھیں گے تو میں شرمندہ ہو جاؤں گا، اس لیے مجھے بخش دے ورنہ مجھے اندھا اٹھانا۔ میں فرش خاک پر منہ رکھ کے تجھ سے عرض کرتا ہوں، میں فرش خاک پر منہ رکھ کے تجھ سے عرض کرتا ہوں، نسیم صبح جب گلشن میں کلیوں کو جگاتی ہے، میرے معبود میں رہتا ہوں تیری یاد میں ہر دم، میرے معبود میں رہتا ہوں تیری یاد میں ہر دم، تجھے بھی اپنے عاجز بے نوا کی یاد آتی ہے۔ میرے عزیزوں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں رب ذوالجلال کی شان اور مسئلہ توحید کو بیان فرما رہے ہیں، اور اس حکایت سے یہ معلوم چلتا ہے کہ پیران پیر جیسے عظیم بزرگ اللہ رب العزت کی بے نیازی سے لرزاں رہتے تھے اور یوں التجا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ قیامت کے دن میری بخشش فرما دینا۔ تو یہ بات دانائی کے خلاف ہے کہ ہم جیسے گناہگار لوگ، گناہگار بندے اپنے رب کی غضب سے خوف نہیں کھاتے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنے خالق و مالک کو، اپنے حقیقی خالق کو چھوڑ کر کسی اور آستانوں پر سر جھکائیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بڑے اولیاء، بڑے بزرگ اللہ رب العزت سے یوں خوف کھاتے تھے، لرزاں رہتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ میری بخشش فرما دینا۔ ہم جیسے گناہگار لوگ جو زندگی بھر گناہ کرتے رہے، پل پل گناہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور خوف نہیں کھاتے کہ اپنے رب کے حضور کیا منہ لے کے جائیں گے، کس منہ سے کھڑے ہوں گے۔ یا اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور جو گناہ ہو گئے ان پر پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔